بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے بہلول اور خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو میری فل واچ کیا کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو جو بتایا جا رہا ہے وہ اچھی طرح سے آپ سمجھ سکیں اور دیکھ بھی سکیں۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مہذب القسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہارون رشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی۔ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید کو مذاق سوجا۔ اس نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا؟ ہارون رشید نے کہا، میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ کرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون رشید بیمار ہو کر لبے مرگ پہنچ گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر مومنین کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ناظرین کرام، ہارون نے کہا، بھائی، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا، واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب میں کہا، تم پھر بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوئے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر مومنین، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے۔ یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ بہلول سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ ناظرین کرام، لہٰذا اپنے سے زیادہ بیوقوف میں نے آپ کو پایا۔ اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول، تم سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون رشید کی امارت اور ثروت کو نہیں پوچھ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور میں کہ ہی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقلمندی، دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقلمند نہیں بلکہ وہ بیوقوف تھا۔
کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کی سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنی سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ ناظرین کرام، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کھانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمنائیں کرے۔ اور فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر 18۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا، اور پھر سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ آپ ہی کو بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کچھ بھلائی کے آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ سورۃ الحشر 19 اور 20 ہے۔ بے شک دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیرے جنت کے وارث بنیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔